بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج 24ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے، اور یہ کس طرح سے یہ سوچ وجود میں آئی، کس طرح سے یہ سوچ انسانوں کے دماغ میں آئی، اور پھر کیا اغراض و مقاصد ہیں سیکولرزم والوں کے اور ان کے کیا نظریات ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد انس بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت مدرس ہیں جامعہ ندرۃ العلوم کراچی میں اور درس نظامی پڑھاتے ہیں۔ حضرت سے اس گفتگو پر ہم سوالات کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم احسان۔ حضرت لفظ سیکولرزم آج کل بہت زیادہ سننے میں آتا ہے، کبھی سیکولر اسٹیٹ کے نام سے، کبھی سیکولر مائنڈ کے نام سے، تو اس کی وضاحت فرمائیں، اس سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو میں میم ٹی وی اور ہمارے ہوسٹ شاہ رخ قادری کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور لب کشائی کا موقع دیا۔ جی، آپ کا سوال ہے سیکولرزم کے متعلق کہ سیکولر اسٹیٹ، سیکولر مائنڈ، یہ لفظ آج کل بہت زیادہ میڈیا میں سنے جا رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں نقش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے کیا اس کی تعریف ہے اور کیا اس کے سوچ ہے اس کے پیچھے؟ سیکولرزم کا لغوی معنی ہے دنیا داری، اور جہاں تک ان کی جو تعریف ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں سیکولر مائنڈ والے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرتی اور سیاسی زندگی سے مذہب کو الگ کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی مذہب کا تعلق ایک انسان کی ذاتی زندگی سے اگرچہ برقرار رہے، وہ مسجد جا رہا ہے، وہ مندر جا رہا ہے، وہ چرچ جا رہا ہے، لیکن سیاست اور معاشرے کے جتنے بھی قوانین بنائے جائیں گے اس میں مذہب کی مداخلت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں سیکولر مائنڈ کی بات آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ذہنیت ہے کہ ہم معاشرے سے اور سیاست سے مذہب کی کوئی بات نہیں کی جائے، یعنی سیاست مذہب جدا جدا ہو جائے، معاشرہ اور مذہب الگ ہو جائے، مذہب صرف ایک انفرادی حیثیت برقرار رکھے بس۔ اور جہاں سیکولر اسٹیٹ آتی ہے تو اس کے اندر بھی یہ ہے تو اس کا جتنے بھی آئین بنائے جائیں گے اس کے اندر مذہب کی مداخلت نہیں ہوگی۔ اچھا، لہٰذا وہ مذہب کو صرف ایک مسجد اور ایک مندر اور ایک چرچ تک محدود رکھنے کی یہ پلان ہے۔ اور سیکولرزم یہ ایک ابتدا ہے، کیونکہ مذہب کو ایک انسان کی ذاتی زندگی سے نکالنا ایک دشوار کام ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کی اگلا ہدف تو یہی ہے، لیکن ابتدا یہاں سے کہ پہلے سیاست معاشرے سے نکالو، پھر ذاتیات سے بھی نکل جائے گی، پھر مذہب بالکل کل عدم ہو جائے گا۔ بالکل بالکل۔ تو حضرت یہ سوچ کب سے شروع ہوئی، اس کا کیا تاریخی پس منظر ہے؟ جی ہاں، دیکھیں کہ اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے اوپر آسمان پہ چلے گئے، اس کے بعد عیسائیوں نے اپنا ایک الگ نظام بنایا اور مکاشفات کے ذریعے اپنے مذہب کو آگے بڑھایا۔ پھر ایسا ہوا کہ رومن جو ایمپائر تھی اس کے بادشاہ کانسٹنٹائن تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کیا، جس کی بنا پر عیسائیت کو تقویت ملی، لیکن وہ بادشاہ رومن جو اتنے بھی قوانین تھے ان کو ہی اپلائی کرتا تھا سیاست اور معاشرے میں، لیکن ذاتی طور پر وہ عیسائی ہو گیا تھا اور عیسائیوں کو تھوڑی بہت چرچ وغیرہ کی امداد فراہم کر دیا کرتا تھا، ان کو تبلیغ کی اجازت دی جاتی تھی۔ عملی طور پر سیکولرزم اس وقت نافذ ہو چکا تھا کہ مذہب جو ہے وہ چرچ تک محدود تھا عیسائی، اچھا، اور سیاست اور معاشرے میں رومن لاز ہی چلتے تھے۔ صحیح۔ تو بادشاہ عیسائی ہونے کے باوجود بھی عیسائی مذہب کو معاشرے سیاست کے اندر نہیں داخل کرتا تھا، مداخلت کی پابندی تھی۔ خیر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور عیسائی مذہب بہت تقویت حاصل کر لی اور عیسائیوں نے سیاست پہ بھی قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے اپنی پاپائیت کو تھیوکریسی سے کہتے ہیں، اس کو بہت فروغ دیا۔ پاپائیت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریٹ قائم کی اور ہر چیز کو طاقت کے بلبوتے پر کچل دیا۔ اچھا، جس بنا پر بہت سارے لوگ ان کے مخالف بنے اور ان کے دو گروہ بن گئے۔ تو ان دو گروہ کی بنا پر پھر مزید آگے معاملہ یہ ہوا
کہ جب سائنسی ترقی ہوئی تو سائنس نے عیسائیت کے بنیادوں پر اعتراضات کیے. اچھا. اب عیسائیت کی بنیاد تو کچھ تھی نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو پیغامات تھے ان کو تو انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا. صحیح. توریت میں، انجیل کے اندر انہوں نے تحریفات کی، اور جو ہے اب صرف مکاشفات اور اپنے خیالات اور بری اور جو ہے نا کم عقل اور بے سر و پا باتوں پر ان کی مذہب کی بنیاد چل رہی تھی. صحیح. لہٰذا جب عقلی اور سائنسی اعتراضات ہوئے، عیسائی مذہب متزلزل ہو گیا. صحیح. اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کی بقا کے لیے طاقت کا استعمال کیا اور جتنے بھی سائنسدان تھے ان کا بے دریغ قتل کیا. صحیح. اب عیسائیت کی جو دوسرا گروہ تھا اس نے سائنسدانوں کی حمایت کی، اور انہوں نے عیسائیت کے جو طاقتور قوم تھی اس کو انہوں نے دبا دیا، اور لوگوں کا ذہن جو ہے اشکالات اور اعتراضات پیدا کر کر عیسائیت سے بالکل دور کر دیا. خیر یوں یہ سلسلہ طاقت پکڑتا رہا. پھر جو ہے انقلاب فرانس ہوا، اس کے اندر اس کو مزید تقویت ملی، اور لفظ سیکولرزم یہ اس 1851 کے اندر جارج جیکب نامی ایک برطانوی مصنف تھا، اس نے اس کو متعارف کرایا. یعنی یہ اس کی سوچ تو پہلے موجود تھی لیکن یہ لفظ پہلے نہیں تھا. وہ مذہب کو تو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا، عیسائیت کو کانسیپٹ تو تھا لیکن کوئی نام نہیں تھا. نام اس بندے نے دیا. اور پھر اسی نے 6 سال کے بعد 1857 میں اس نے لندن میں سینٹرل سیکولر سوسائٹی بنائی، اور یوں سیکولرزم کا باقاعدہ ترویج کا کام شروع ہوا، اور آج یہ ایک بڑی ہر جگہ اس کا رسوخ ہو چکا ہے. صحیح. یعنی کہ حضرت جو کانسٹنٹین تھا رومن امپائر کا، اس کے دور میں ہی جو ہے سیکولرزم کا ایک تصور تو آ گیا تھا. صحیح. اور پھر نام جو ہے یہ 1857 کے بعد آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب دیا گیا. تو حضرت کیا ہے سیکولرزم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ سیکولرزم کے اغراض و مقاصد جو ہے تفصیلی ہیں، کہ سب سے پہلا ان کا غرض یہ ہے کہ مذہب کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دینا. تو انہوں نے سائنسی اور عقلی اعتراضات کر کر عیسائی مذہب میں شکوک و شبہات پیدا کیے، اور عیسائی مذہب جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے وہ ختم ہو گیا. لہٰذا دوسرا مسئلہ جو ہے ان کا، وہ ان کے مقاصد کے اندر یہ ہے کہ مذہب کی جتنی بھی جو باتیں ہیں ان کو جو ہے برا قرار دینا، اور کہنا کہ بھی اسلام جو سیاست ہے اور مذہب اس کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سیاسی پاور استعمال کرتے ہوئے مذہبی باتوں کو صرف جو ہے مساجد اور مندر تک محدود رکھنے کی پوری ممکن کوشش کی. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی سیاسی اور مذہبی تنظیم بنتی ہے تو اس کو پہلے تو طاقت سے کچلنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اس کے اندر جو اختلافات پیدا کر کے اس سیاسی تنظیم کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو ان کے یہ بنیادی اغراض و مقاصد ہے کہ سیاسی تنظیم کو نہیں بنانے دینا چاہیے، مذہب کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی شخص جو ہے مذہبی جو ہے رجحان کو پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں گے. اچھا، یہ سیاسی جماعتوں کے بھی قائل نہیں ہیں یعنی؟ جی ہاں بالکل، سیاسی جماعتیں جو مذہب کے نام پر بنے اس کے بالکل قائل نہیں. اچھا، بس جو سیکولرزم کے نام پر بنے وہ رہنی چاہیے. تو محترم ناظرین، گفتگو جاری ہے کہ کس طرح سے سیکولرزم کا وجود عمل میں آیا اور کیا سیکولرزم کے کیا اغراض و مقاصد ہیں. ایک ایسا کانسیپٹ اور ایک ایسی تھیوری کہ جو کہتی ہے کہ مذہب کا معاشرت میں یا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، مذہب کو جو ہے سیاست سے بالکل جدا رکھا جائے، مساجد تک اور جو ہے چرچ اور مندروں تک مذہب کو محدود کر دیا جائے، اور آہستہ آہستہ مذہبی تعلیمات کو بالکل ختم کر دیا جائے. تو یہ جو ہے کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا. یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی عنوان پر گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. گفتگو ہو رہی ہے سیکولرزم پر. سیکولرزم کیا ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور یہ کیوں جو ہے انٹروڈیوس کرایا گیا یہ کانسیپٹ. تو اس حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور علامہ صاحب نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ سیکولرزم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دین کو سیاست اور جو ہے معاشرت سے علیحدہ کر دیا جائے. تو یہ کانسیپٹ ہے سیکولرزم کا. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو سیکولرزم کے جو لانے والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟
جی بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہو بڑے گئے۔ طاقتور طریقے سے۔ مغرب کی یہ سوچ ہے کہ جو اپنی سوچ ہوتی ہے وہ دوسروں کو ضرور مسلط کرتی ہے اور جبراً مسلط کرتی ہے، اور اگر کوئی ان کی سوچ کو تسلیم نہ کرے تو ان کے پر پھر معاشی اور اقتصادی پابندیاں لگا دی جاتی ہے۔ تو پہلے تو یہ ہوا کہ عیسائی مذہب بالکل ختم کر دیا انہوں نے، اور ابھی عیسائی مذہب صرف چرچ تک محدود ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے کسی مسجد میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد برائے فروخت؟ کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں، لیکن بالکل۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پہ چرچ کے اوپر لکھا ہوتا ہے چرچ فار سیل۔ تو اللہ، ہمارے علامہ جو ہے شاہ احمد نورانی اور آج کل بھی بہت ساری تنظیمیں جاتی ہیں وہاں پر، ان چرچ کو خرید کر وہاں پہ مساجد کی تعمیر کرتی ہیں۔ مساجد بنا۔ کیوں؟ ان کے تو ویسے ہی عبادت کا مقصد جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن ہوتا تھا، اور جب لوگوں کا ذہن انہوں نے چینج کیا، مذہب کی جو ہے غلطیاں بیان کی، تو مذہب بالکل ختم ہو گیا۔ سیاست سے تو چھوڑ ہی دیا، انفرادی حیثیت بھی ختم کر دی ان کی۔ صحیح۔ اس طرح یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے۔ جب مسلم معاشرے کے اندر سیکولرزم کی سوچ آئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ سامنے سے بہت بڑا جو ہے ان کو اٹیک ہونا چاہیے اور مسلمانوں کی طرف سے رکاوٹ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جتنے بھی مسلمان جو سربراہان تھے انہوں نے اس کو من ان قبول کیا۔ مصر میں جمال عبد الناصر، ترکی میں کمال اتا ترک، ایران میں رضا شاہ پہلوی، اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ہمارے حکمرانوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور بڑی مشکلوں سے علماء نے جو ہے قربانیاں دی، تو اس پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں کچھ اسلامی شکل شامل ہے، ورنہ جتنے بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہے اس کی حکومت سیکولر ہو چکی ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامی کہے یا نہ کہے، کیونکہ اسلام کا نام لینا، اللہ رسول کی باتوں احکام کو نفاذ کرنا، ان کے اوپر ان کو یہ بات تو پولیو کے قطرے ایک ایک گھر میں پہنچائے جا سکتے ہیں، لیکن اسلامی احکام کے نفاذ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی طاقت استعمال نہیں کی جاتی۔ تو یہ اپنے مقاصد میں بڑی حد تک اور طاقتور طریقے سے کامیاب ہے، اور جہاں گنتی کے چند اسلامی قوانین سیاست کے طور پر یعنی جو آئین کے اندر شامل ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کا پروپیگنڈا، ہر قسم کا پریشر ڈالتے ہیں تاکہ ان قوانین کو بھی ختم کر دیا جائے جو گنتی کے چند ہیں قوانین، وہ بھی اسلامی ریاست میں، وہ بھی اسلامی ریاست میں تو مکمل قوانین جو ہے اسلامی ہونے چاہیے، صرف اور یہ گنتی کے چند قوانین۔ بعض قوانین پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے اکثر جو ہے انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ جو ہے تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا پھر عقیدہ ختم نبوت سے متعلق قوانین ہو، تو ان میں جو ہے وقتاً فوقتاً جو ہے مطلب یہ پھر وہی جو ہے آئیڈیالوجی ہے، وہی سوچ ہے کہ جو ہے نا سیکولرزم کو پروان چڑھانا چاہتی ہے۔ سیاست میں یہ مذہب کی کوئی ایک شک نہیں آنی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ اللہ حضرت، پھر یہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، چند وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی ہماری اپنی کمزوری ہے۔ جی، یہ ہے سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کی بات مانیں، اللہ رسول کی بات نہ مانیں۔ صحیح۔ تو جب انسان نفس پرستی پہ آتا ہے نا، تو جب وہ کہتے ہیں سیاست میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں، میں مذہب میں عمل کرنے میں بھی روزہ رکھنا پڑے گا، نماز ہے، جہاد ہے، احکامات ہے، والدین کی فرما برداری ہے، یہ چیزیں جو ہیں ہمارا نفس کہتا ہے بس آدمی آزاد زندگی گزارے۔ تو مین پوائنٹ یہی پہ ہے کہ نفس پرستی۔ سیاست کے اندر جتنے بھی سیاسی حکمران ہیں اگر وہ اسلامی احکامات پہ عمل کریں گے تو ان کی ساری رشوتیں، ان کی حرام خوریاں یہ ساری ختم ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ نفس پرستی ایک مین پوائنٹ ہے جس کی بنا پر سیکولرزم کو بآسانی جو ہے مسلمانوں نے قبول کیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کچھ عقلی اور نظریاتی وجوہات بھی ہیں۔ وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنے باطن نظریات کو فروغ دینے کے لیے کچھ سائنسی اور کچھ ایسی جو ہے نا بے معنی اور بے اصل باتیں لیکن بظاہر بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں، ان کو بچوں کے ذہن میں نافذ کرنا شروع کیا، نہیں بچوں سے کام شروع کیا۔ میں آپ کو کراچی کی ایک اسکول کی مثال دیتا ہوں کہ کراچی کے اسکول کے اندر ایسا ہوا کہ ٹیچر نے کلاس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے مسجد کا ایک اسٹیچو رکھا، دوسرا ایک مندر کا رکھا اور چرچ کا رکھا، اور بچوں کو یہ کہا کہ آپ جائیں اور اس مسجد سے ٹافی مانگیں۔ بچے چلے گئے مسجد کے پاس، ٹافی مانگی نہیں ملی، پھر چرچ کے پاس گئے ادھر بھی نہیں ملی، پھر مندر کے پاس گئے ادھر بھی نہیں ملی، پھر ٹیچر نے کہا دیکھو یہ تینوں تمہیں ٹافی نہیں دے سکتے، ٹافی تو میں تمہیں دوں گی۔
اب بچے کے لاشعور کے اندر یہ بات چلے گئی کہ مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، مذہب کی کوئی بات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب چیز دنیا ہی دنیا ہے. جی جی. یوں اس طرح ذہن بن گیا. ایک سیکولر پروفیسر تھا، اس کو اس کی غلط باتیں، نظریات، یونیورسٹی کے اندر لیکچر جو وہ اسلام کے خلاف دیتا تھا، تو اس کو پکڑا گیا اور اس کو جو ہے سخت مارا گیا، زد و کوب کیا گیا کہ بھائی آپ ایسا کام کیوں کریں کہ پاکستان جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے اندر ایسا کام ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مار بھی دو نا، پھر بھی جو میں نے کام کیا ہے وہ اس کا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری نئی نسل کو سیکولر بنا دی ہے، اب تم مجھے مار بھی دو، میں اپنا کام کر چکا ہوں، تمہاری اگلی نسل یہی ہوگی. وہ بچے، والدین تو مسلمان ہوں گے، لیکن بچے آگے سوالات کریں گے کہ اسلام میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. تو یہ چند عقلی اور نظریاتی وجوہات ہیں. تیسرا جو ہے وہ ہمارے جو معاشرے کا کچھ اعلامیہ ہے کہ وہ مغرب سے بڑی مغلوب بھی ہے تو مرغوب بھی ہے. یعنی ان کو جو ہے مغربی باتیں، مغرب سے جو آواز اٹھی ہے، جو کام کیا جائے، وہ اس کو من و عن تسلیم کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ 100% صحیح ہے. کوئی سوچ استعمال نہیں کرتے، کوئی عقل استعمال نہیں کرتے، نہ ہی شریعت کی باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں. تو بس ان چیزوں کو دیکھ کر تو مجھے جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آتی ہے. حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ جو تم سے پہلے لوگ ہیں ان کی جیسی سیرت ہوگی تم ویسا عمل کرو گے. حضور نے فرمایا حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے نا ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے نا، اس طرح. اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اگر کوئی گوہ کے سوراخ کے اندر داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. یہ ایک محاورہ ہے. گوہ ایک جو ہے نقصان پہنچانے والا جانور ہے، جو انسان کو مار دیتا ہے، چپکلی نما بڑا جانور ہے، اور وہ جان سے مار دیتا ہے انسان کو. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی یہ کنویں میں گرے گا تو یہ بھی گر جائے گا. تو یہی ہے کہ اگر وہ غلط کام کریں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو مسلمان اتنے جو ہے عقل کے اندھے ہو چکے ہوں گے کہ وہ بھی اسی غلط کام کو اپنا لیں گے. تو یہ مغرب سے جو مغربی تہذیب سے مرغوبیت کا معاملہ بہت زیادہ ہمارے یہاں ہے، جس بنا پر جو ہے ہم لوگ نے سیکولرزم کو آسانی سے قبول کر لیا اور سمجھا کہ جو انہوں نے کہا وہ صحیح ہے، جمہوریت انہوں نے کہی وہ ہم نے اپنا لی. اس مذہب کو اعتراض کیا، ہم نے سن لیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو یہ ہے سیکولرزم کا کانسیپٹ. اور سیکولرزم کا جو علامہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنیادی طور پر سیکولرزم کا جو ہے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے مذہبی نظریات، اسلامی تشخص کو ختم کیا جا سکے، اور اس کے لیے جو ہے سیکولرزم کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. اور بطور ایک سازش کے اس کو جو ہے پاکستان کی سیاست میں بھی اور دنیا بھر کی سیاست میں بھی اس کو شامل کیا جا رہا ہے. اور ان کا نظریہ، ان کی سوچ یہی ہے کہ کسی طرح سے اسلامی نظریات کو پس پشت ڈال کر دنیا بھر میں صرف جو ہے مال و دولت کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا جائے، لادین بنا دیا جائے، اور لادینی جو ہے ذہن لوگوں کا کر دیا جائے کہ لوگ اپنے مذہبی نظریات کو چھوڑ کر اور بس دنیا داری میں لگ جائیں اور دین داری کو بالکل بھول جائیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج 24واں روزہ ہے، 24ویں روزے کی سحری کی جا رہی ہے، اور ہم نے عنوان جو آج کی نشست کا رکھا ہے سیکولرزم. وقفے سے پہلے اس پر سیر حاصل گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے، اور مزید جو ہے اس حوالے سے ابھی گفتگو کی جائے گی. تو سب سے پہلے تو حضرت صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا، اور ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے، کہ جب سیکولرزم کا طوفان دنیا بھر کو جو ہے، دنیا بھر کے ممالک اس کی زد میں ہیں، تو ایسے میں اسلامی نظریات رکھنے والے علماء، اسلام کی سرکردہ شخصیات کا کیا کردار ہے اس وقت؟ جی ہاں، اب جب اسلام کے اوپر سیکولرزم کے اپنے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے تو علماء کی 3 قسم کی کیٹیگریز بن گئی. ایک تو بن گئے روایتی مسلم علماء کہ جنہوں نے سیکولرزم یعنی مذہب سے سیاست کو دوری کے بارے میں لوگوں کو یہ سمجھایا کہ بھائی اسلام کی باتیں حق ہے، ان کی شکوک و شبہات کو کچھ نہیں تسلیم کیا جائے، بس جو اللہ رسول نے کہا اس کو حق اور تسلیم مانا جائے. اور انہوں نے سیکولرزم کی جانب سے جو اعتراضات اور جو ان کی جو محنت کوششیں تھیں، ان کی رکاوٹ کے لیے کوئی محنت نہیں کی. اگرچہ ان کی باتیں تو سچ تھیں، لیکن انہوں نے اس معاملے کے اندر کوئی منافع بخش اقدام نہیں کیا، آن گراؤنڈ کوئی کام نہیں کیا. دوسرے پھر ایک گروہ بن گیا جو کہ متجددین کا تھا. ان لوگوں نے سمجھے کہ یہ، میں اس کو اس طرح تعبیر کروں، یا تو یہ نادان دوست ہے یا دانا دشمن ہے. اللہ.
انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کی تشریحات کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور سب سے بڑا مسئلہ تو جمہوریت کے متعلق آیا کہ انہوں نے جمہوریت کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا شروع کر دیا، اور سیاسی نظام کو جو ہے قرآن حدیث سے، جو مغرب کا تھا اس کو قرآن سے ثابت کرنا شروع کیا، اسلام کی نئی نئی تشریحات بیان کی، پردے کے احکامات، جہاد کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، اور طرح طرح کی تبدیلیاں، جو اعتراضات ان کے تھے ان کو درست مانا اور اسلام کو تبدیل کر دیا۔ اللہ، تو خود بدلتے نہیں، قرآن کو قرآن بدل بدل دیتے، دیتے۔ ایسے معاملات ہو گئے، اور یہ آج بھی موجود ہیں۔ تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کی محبت رکھنے کے باوجود اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا پھر وہ بڑے شاطر دشمن ہیں، اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب تیسرے گروہ جو ہے جی، وہ ہے وہ جدید مصلحین کے نام سے۔ تو اس کو ہم نے نام جس طرح دیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ جو برائی ہوتی ہے نا اس کی نظر سے نظر ملا کے چلنا پڑتا ہے، اس کے سامنے گراؤنڈ پہ کام کرنا پڑتا ہے، جیسا آپ نے کہا کہ عملی کے اقدام ہونا چاہیے۔ جی، صرف یہ بات نہیں، اسلام کی باتیں حق ہیں، ان کے سوالات کے جوابات، شبہات کو دور کرنا اور سیاسی تنظیم بنانا، اور اپنی پوری جان مال اور جو کوشش کرنا کہ ہم جو ہے سیاست کو اپنائیں اور کرسی کے دعوے دار بنیں۔ تو مسلمانوں کے اندر کافی عرصے سے یہ فقدان تھا کہ وہ سیاست کے اس کو سمجھتے تھے اسلام اور سیاست دور ہے، ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، سیاست الگ ہے، اسلام الگ الگ ہے۔ تو انہوں نے اس ذہنیت کو ختم کیا اور مسلمانوں کو اس بات کو اجاگر کیا کہ اصل طاقت اسلام کی قوت کے اندر ہے، اصل طاقت اسلام کی سیاست کے اندر ہے، جب سربراہی ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المومن القوی خیر من المومن الضعیف وفی کلہ خیر، کہ طاقتور مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے، حالانکہ سب میں بھلائی ہے۔ تو طاقت ہی کے ذریعے اسلام کا جو ہے اثر و رسوخ ظاہر ہوتا ہے، اسلام کے جو ہے برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن ان کی ان سیاسی تنظیموں کو، ان کی ان محنتوں کو ہر اعتبار سے کچلنے کی انہوں نے بہت سخت کوششیں کی ہیں، لیکن یہ کوشش جاری رہے گی، اور رزق میں حق و باطل ہمیشہ برقرار رہے گا، ہمیشہ برقرار رہے گا۔ ظاہر ہے کہ باطل کے خلاف جنگ تو ہمیشہ ہی رہے گی۔ حضرت صاحب، کیا اسلام اور سیاست جدا ہے؟ کیا اسلام اور سیکولرزم مطلب آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے؟ جی، اقبال نے بڑا اچھی بات کی تھی کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ صحیح۔ اسلام اور سیاست کبھی بھی جو ہے جدا نہیں ہو سکتے، بلکہ اسلام ہی عین سیاست ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی دیکھ لیں تو حضور نے پورے 10 سال سربراہی کی، سیاست اختیار کی، ڈھیروں معاہدے کیے ہیں دوسرے لوگوں سے۔ اس کے بعد ابو صدیق، حضرت عمر فاروق، ان کی ساری جو ہے زندگی سیاست کے اوپر ہے۔ ان سے بڑا کوئی دنیا کا اللہ کا ولی نہیں ہے حضرت عمر صدیق سے بڑھ کر۔ بالکل۔ اور وہ بھی جب سیاست کرتے ہیں تو اسلام اور سیاست ایک شے ہے، کوئی جدا جدا نہیں ہے۔ تو یہ ان کی جو ذہنیت تھی جو لوگوں کے اندر راسخ کی گئی کہ اسلام اور سیاست الگ شے ہے، تو اس کو بالکل ہی باطل ہے۔ بعض لوگوں نے دلائل دینا شروع کیے کہ جو جمہوریت جو ہے جس کو نافذ کیا جا رہا ہے یہ اسلام کے عین موافق ہے، اور اس طرح کہا کہ بھئی جو صحابہ کرام علیہم رضوان جب اپنا جو ہے سربراہی اختیار کرتے تو بیعت لیتے تھے، تو یہ بیعت لینا کیا ہے؟ یہ جمہوریت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مغالطہ دہی ہے کہ اسلامی نظام یہ ہوتا ہے کہ ایک شورا بنائی جاتی ہے، جو ماہرین اور تجربے کار لوگ ہوتے ہیں، ان شورا میں سے کسی ایک کو سربراہ مقرر کیا جاتا ہے۔ جی۔ اور اگر ہم تمام لوگوں کے جس طرح سے ووٹ کے ذریعے احکام ماننا شروع کر دیں تو پھر ایسا ہوگا کہ اکثریت جو رائے دے گی اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اکثرهم لا یعقلون، کہ اکثر لوگ تو جو عقل رکھتے ہی نہیں ہیں۔ عقل نہیں رکھتے۔ میں مثال دوں کہ اگر کسی ادارے کے اندر اسکول ہے، کالج ہے، وہاں پہ طلباء زیادہ ہیں کہ اساتذہ؟ اتنی سی بات آپ کہیں گے طلباء زیادہ ہیں۔ اب طلباء اگر یہ کہیں گے وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ کلاس نہ ہو، چھٹی ہو، تو اگر اکثریت پہ فیصلہ ہوگا تو اسکول اور کالج چل ہی نہیں سکتے، چلیں گے ہی۔ تو اکثریت کا بھی فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ جہاں پہ ایک ان پڑھ شخص اور ایک بہت بڑے عالم کا ووٹ برابر ہے، اور وہ سیاست کو مذہب کا عین حصہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اسمبلی میں بھی وضو کر کے جاتا ہوں کیونکہ یہ بھی اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو جمہوری نظام ہے اس کے حوالے سے ایک مقرر، ہم نے ایک دفعہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا، تو ایک مقرر نے مثال دی کہ بھائی میں جس مائک پر آپ سے بات کر رہا ہوں، یہاں ہال میں 500 لوگ موجود ہیں،
तो 500 लोगों में से अगर 400 लोगों ने कहा कि आवाज नहीं आ रही, जबकि उनको आवाज आ रही है पीछे, मैं उनसे पूछता हूँ भाई आवाज आ रही है, सबसे आखिर वाला कहता है आवाज नहीं आ रही, तो उसको ये आवाज तो गई ना कि आवाज आ रही है। उसके बावजूद 400 लोग कहते हैं कि आवाज नहीं आ रही, 100 लोगों ने कहा सही आवाज आ रही है। तो जमहूरियत ये कहती है माइक खराब है। जी जी हजरत आप जारी रखें। तो इसलिए देखें कि एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है बड़ा मशहूर, तो उन्होंने जमहूरियत की बड़ी अच्छी तारीफ की चंद 2-3 अशार के अंदर, कि इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश, जी जी, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज मईशत, तर्ज हुकूमत है कि मर्दों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। यानी इसके अंदर ये हैसियत नहीं है कि इस बंदे की काबिलियत कितनी है, अकल कितनी है, उसको तजर्बा कितना है, बस गिनती कर लो कितने अफराद हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जमहूरियत भाई ऐसा निज़ाम है कि जिसमें जो है तादाद को देखा जाता है, और तादाद में अकल वालों को, शऊर वालों को और तजुर्बे वालों को नहीं देखा जाता, बस गिनती की जाती है। और इस्लाम एक ऐसा नज़रिया और ऐसा कॉन्सेप्ट पेश करता है कि जिसमें माहिरीन और तजुर्बेकार लोगों की एक शूरा बनाई जाती है, और वो शूरा मुल्क के लिए फैसला करती है। और जैसा कि अल्लाह साहब ने फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वह अक्सरुहुम ला याकिलून, तो अक्सर तुम में से अक्सर जो हैं वो इल्म नहीं रखते। और जो है जाहिर है कि जो कलील तबका है, जो कम लोग हैं और जो इल्म वाले हैं, तो बेहतर यही है कि निज़ाम हुकूमत, निज़ाम मईशत, निज़ाम माशरत सब उनके हाथ में हो। और फिर इस्लाम एक ऐसा नज़रियाती दीन है और ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि किसी भी तरह से अगर किसी जगह पर मुकम्मल तौर पर इस्लाम को नाफिज कर दिया जाए, तो फिर दुनिया आलम की आंखों ने देखा कि फिर ज़कात लेने वाले लोग ख़त्म हो जाते हैं। ज़कात देने वाले इतने ज़्यादा होते हैं कि मुस्तहिकीन ज़कात ख़त्म हो जाते हैं, और सबके जो है जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो सर हो रहे होते हैं, मुकम्मल हो रहे होते हैं। तो ऐसे में फिर फुकरा की तादाद बिल्कुल उस मुआशरे से ख़त्म हो जाती है। मैं बेहद मशकूर हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनस बंदियालवी दामद बरकातुहुल आलिया का, कि हज़रत हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और इसके साथ ही आप लोगों से मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि मीम टीवी की नशरियात यूट्यूब चैनल पर भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पर भी जो है देखी जा सकती हैं। उसके अलावा प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर हमारी जो है एप्लीकेशंस भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। meemtv.org पर भी मीम टीवी की तमाम नशरियात मुलाहिज़ा की जा सकती हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान शाहरुख फिरोज़ कादरी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।